بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے ناموس پر حملہ کرنا، اسلام کے نقطۂ نگاہ سے عفت کا پردہ چاک کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اور مختلف حالات کے مطابق اس کے لیے کوڑوں، قتل اور سنگسار کرنے جیسی سخت سزائیں وضع کی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ ناروا فعل طرفین کی مرضی سے انجام پائے، لیکن پھر بھی یہ نسب کی بنیاد کو، جسے اسلام بے حد اہمیت دیتا ہے، متزلزل کر دیتا ہے، وراثت کے احکام کو معطل کر دیتا ہے، اور آخر کار والدین اور اولاد کی باہمی محبت کو غیر مؤثر، اور توالد و تناسل کے فطری اثر کو، جو معاشرے کی بقا کا حقیقی ضامن ہے، ختم کر دیتا ہے۔ عزت نفس اور دیانتداری۔ کارخانہ قدرت نے انسان کی تخلیق اس انداز سے کی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور ان کے تعاون سے زندگی بسر کرنے کا محتاج ہے، یعنی اسے یوں تیار کیا گیا ہے کہ وہ معاشرے کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنی ذاتی قوت سے کام کاج کر سکتا ہے، اور اپنے کام کا جو صلہ ملے اس کے ذریعے گزر بسر کر سکتا ہے۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے، اس پر غور کرنے سے اس بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ عزت نفس کی صفت اس چیز سے عبارت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خداداد قوتوں سے استفادہ کرے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہیں بروئے کار لائے، نہ کہ دوسروں کی قوت پر بھروسہ کرے، اور یہ چیز بجائے خود انسان کے فطری اور پسندیدہ اخلاق میں سے ہے۔ عزت نفس ایک ایسا پشتہ ہے جو ذلت کی زندگی اور دوسرے بہت سے ناروا کاموں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو شخص عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا اور ہر ایک کا دست نگر رہتا ہے، وہ بڑی آسانی سے اپنا ارادہ اور شخصیت دوسروں کے ہاتھ بیچ سکتا ہے۔ پھر جو کچھ وہ کہے معمولی فائدے کی طمع میں وہی کرتا ہے، اور جو بھی وہ چاہے وہی ان پر نثار کرتا ہے، خواہ وہ فطری آزادی، آبرو، عزت اور شرافت ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ تر جرائم، مثلاً قتل، رہزنی، چوری، جیب تراشی، دروگوئی، چاپلوسی، قوم فروشی، غیار پرستی وغیرہ، حرص و طمع اور دوسروں پر تکیہ کرنے کے منحوس نتائج ہیں۔ تاہم جو شخص عزت نفس کے افتخار کا تاج سر پر رکھے ہوئے ہو، وہ خدا کی بڑائی کے علاوہ کسی بڑائی کے آگے سر نہیں جھکاتا، اور کسی اقتدار اور جاہ و جلال کے سامنے سر نیچا نہیں کرتا۔ وہ جس شخص کو حق سمجھتا ہے ہمیشہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ عزت نفس دیانتداری کی صفت پیدا کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ محتاجوں کی مدد۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ہر معاشرے میں محتاج اور بے کس لوگ مدد کے مستحق ہوتے ہیں۔ دولت مند لوگوں کا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں اور ان کے اس مسلمہ حق کو پامال نہ کریں۔ اسلام نے بھی اس حق کی ادائیگی کی تاکید کی ہے، اور دولت مندوں کو محتاجوں اور بے کسوں کی امداد کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ خدا قرآن مجید میں اپنا تعارف نیکوکار، درد مند اور رحیم کی حیثیت سے کراتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی اپنے اندر یہ پسندیدہ صفات اجاگر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو چیز تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ جو کچھ تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہاری طرف لوٹ آئے گا، اور تم خسارے میں نہیں رہو گے۔ معاشرتی حالات اور احسان کے فوائد پر غور کرنے سے
ان آیات کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت معاشرے کی تمام قوتیں سبھی افراد کی خاطر کام کرتی ہیں، اور جس معاشرے میں ایک گروہ تنگ دستی کی وجہ سے کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اس میں اسی نسبت سے دولت کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے برے نتائج سبھی افراد کو متاثر کرتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ بے کس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دولت مند لوگ نیکوکاری اور رحم دلی کو کام میں لاتے ہوئے محتاجوں کی مدد کرے تو ان کے لیے بھی اس کے بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایسا کر کے وہ دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کرتے ہیں اور انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک معمولی رقم کے عوض بہت زیادہ احترام حاصل کرتے ہیں۔ وہ اکثر لوگوں کی حمایت حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگ نیکوکار شخص کی طرفداری کرتے ہیں۔ وہ اس دن کے خطرے سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ جس دن تہی دست لوگوں کا کینہ اور غصہ جمع ہو کر ہر خشک و تر کو جلا کر رکھ دے۔ جو مال و زر وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ معاشرے کی اقتصادیات کا پہیہ گھومنے پر کئی گنا ہو جاتا ہے اور خود ان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ایسی آیات اور روایات بے شمار ہیں جن میں خدا کی راہ میں انفاق کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تعاون، احسان اور نیکوکاری کے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، تعاون کی مختلف شاخوں میں سے ایک ایسی شاخ ہے جو انسانی معاشرے کی بنیاد ہے، کیونکہ معاشرہ در حقیقت افراد کا ایک دوسرے کے ہاتھ تھامنے کا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے اور یوں سب کی حالت درست، زندگی مستحکم اور ضرورت پوری ہو جائے۔ تاہم یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام نے نیکوکاری کو فقط مال خرچ کرنے تک ہی محدود رکھا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہر حاجت مند کی مدد کرنا ہے، خواہ اسے مالی امداد کی ضرورت نہ بھی ہو، اور انسان کا ضمیر بھی اسی چیز کا طالب ہے۔ ان پڑھ شخص کو تعلیم دینا، نابینا آدمی کو راستہ پار کرانا، گمراہ کو راہ دکھانا، گرتے ہوئے کو اٹھنے میں مدد دینا وغیرہ احسان اور نیکوکاری کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس تعاون کا حصہ ہے جس کی پسندیدگی کی تصدیق ہم نے معاشرہ تشکیل دینے سے پہلے دن کی تھی۔ یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ اگر انسان کچھ فروعی کام انجام نہ دے تو پھر بھی وہ بنیادی کام نہیں کر سکتا، اور کچھ غیر اہم جزوی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو وہ دیگر اہم فرائض سے بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ خیرات اور صدقات، نیکوکاری کا پسندیدہ ہونا ان نتائج کی بنا پر ہے جو اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس قدر یہ نتائج عمومی پائیدار ہوں گے، اسی قدر نیکوکاری بھی زیادہ پسندیدہ اور زیادہ بلند مرتبہ ہوگی۔ ایک بیمار شخص کا علاج کرنا نیکوکاری اور احسان ہے، لیکن اس کا ایک ایسا ہسپتال قائم کرنے سے کوئی مقابلہ نہیں کہ جس میں روزانہ سینکڑوں مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کو پڑھانا پسندیدہ چیز ہے، لیکن یہ فعل ایک کالج قائم کرنے کے پائے کا نہیں کہ جس سے ہر سال سینکڑوں طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام اوقاف اور عمومی خیرات و مبرات اعلیٰ درجے کا احسان اور نیکوکاری ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس عمومی خیرات کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان کے لیے سربلندی کا موجب ہے، ایک فرزند صالحہ اور دوسری صدقہ جاریہ۔ کتاب و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک صدقہ جاریہ قائم رہے، صدقہ کرنے والے کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سرفروشی، اس میں کوئی شک نہیں
کہ انسانی ضمیر کی لغت میں حقیقی زندگی اور شریفانہ زندگی ہم معنی ہے، اور جو زندگی شرافت سے خالی اور سعادت سے عاری ہو وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے، اور موت بھی ایسی کہ جو طبعی موت سے بھی زیادہ تلخ اور ناگوار ہے۔ جس انسان کی نظر میں اپنی شرافت اور نیک بختی کی قدر و قیمت ہو، اسے چاہیے کہ ایسی پست زندگی سے اس طرح بھاگے جیسے وہ بے مقصد کی موت سے بھاگتا ہے۔ انسان خواہ کسی ماحول میں زندگی بسر کرے اور کوئی سی روش اپنائے، وہ اپنی خداداد فطرت کے ذریعے اس بات کو سمجھتا ہے کہ جس چیز کو وہ وقت دیتا ہے اس کی راہ میں مرنا بجائے خود نیک بختی ہے۔ اگرچہ دین کی منطق میں یہ مسئلہ دوسری ہر منطق سے زیادہ واضح ہے اور قیاس آرائی اور توہم سے بھی پاک ہے، کیونکہ جو شخص دین کے حکم کے مطابق اپنے دینی معاشرے کا دفاع کرتے ہوئے جان دے دے، وہ جانتا ہے کہ وہ خسارے میں نہیں رہا، وہ اپنی یہ چند روزہ زندگی خدا کی راہ میں نچھاور کر کے ایک زیادہ شیریں اور زیادہ قیمتی اور جاودانی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پھر اس کی خوش نصیبی کو کبھی زوال نہیں آتا۔ اس بارے میں خدا اپنے کلام میں یوں فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور قرب کے مقام میں خدا کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ لیکن غیر دینی مسالک میں جو انسان کی زندگی کو اس دنیا کی چند روزہ زندگی تک محدود سمجھتے ہیں، یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ انسان موت کے بعد زندہ رہتا ہے، بجز اس کے جو محض قیاس آرائی اور توہم پرستی کی بنا پر اسے بتایا جاتا ہے کہ مثلاً جو شخص وطن اور قوم کی مقدس چیزوں کی خاطر قتل ہو جائے، اس کا نام قوم کے جان بازوں اور سرفروشوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ وہ قوم اور وطن کا ہیرو بن کر شہرت کے آسمان پر چمکتا رہتا ہے، تاریخ میں اس کا نام سنہری حروف میں درج ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اسلام میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے اور شہادت پانے کی جتنی تعریف و توصیف کی گئی ہے اتنی کسی اور نیک عمل کی نہیں کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نیکوکاری سے بڑھ کر ایک نیکوکاری ہے، لیکن شہادت سے بڑھ کر اور کوئی نیکوکاری نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفرت کی دعا کرنے کی درخواست کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں شہادت کا بلند درجہ حاصل کر لیتے تھے۔ بذل و عطا زندگی کو متوازن بنانے میں دولت جو کردار ادا کرتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس کی اہمیت کی بنا پر بہت سے لوگ دولت کو ہی زندگی سمجھتے ہیں اور ان کے ذہن میں مال و دولت کے علاوہ انسانی فضیلت اور شرافت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ان تمام تر سرگرمیوں کا مقصد فقط دولت جمع کرنا ہوتا ہے، اور اس حرص و ہوس کے نتیجے میں وہ بخل کی برائی میں گرفتار ہو کر دوسروں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک قدم آگے بڑھ کر رذیل اور لعین بن جاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی اپنے مال سے مستفید ہونے سے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ نہ خود کھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو دیتے ہیں، بلکہ دولت جمع کرنے میں مگن رہتے ہیں۔ جو لوگ بخل کی قابل نفرت عادت میں گرفتار ہوں وہ بلا شبہ لعین لوگ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت سے بیگانہ اور زندگی کے بازار میں دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ
وہ زندگی میں فقط اپنی خوشحالی اور نیک بختی چاہتے ہیں اور انفرادی زندگی پر اعتقاد رکھتے ہیں، حالانکہ فطرت انسانی ہمیں بتاتی ہے کہ اجتماعی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، اور انفرادی زندگی خواہ کسی طرح بھی گزار دی جائے اس کا انجام شکست ہے۔ اپنی قوت کا اظہار کر کے محتاجوں اور بے کسوں کو اپنے سامنے عاجزی اور انکساری پر مجبور کرتے ہیں، اور گو وہ تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کو نہیں پہنچتے، لیکن انہیں مطیع اور غلام بنائے رکھتے ہیں اور بت پرستی کی روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولو العزمی، شجاعت اور بلند ہمتی اور دوسری انسانی خوبیاں معاشرے سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ فقط یہ نہیں کہ وہ لوگ مہر و محبت، انسانی دوستی، ہمدردی اور خیر خواہی کے پاکیزہ جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں، بلکہ مختلف جرائم اور ہر قسم کی ذلت کو معاشرے میں رواج دیتے ہیں، کیونکہ بدگوئی، بد کرداری، چوری اور قتل جیسے جرائم کا سب سے طاقتور طبعی حامل وہ فقر و فاقہ ہے جو حاجت مند طبقے میں پایا جاتا ہے، اور وہ غصہ، کینہ اور انتقام کا جذبہ ہے جو پریشان حال لوگوں کے دلوں میں دولت مندوں کے خلاف جاگزے ہوتا ہے، اور یہ بخیل اور لئیم اہل ثروت اسے ہوا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ در حقیقت ایک بخیل شخص معاشرے کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور ہر حالت میں خداوند عالم کے سخت عذاب، سخت غضب اور لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات کنجوسی اور بخل کی مذمت میں اور اس کے برعکس بذل و عطا، خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور محتاجوں اور بے کسوں کی مدد کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں۔ خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو مال اس کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ اسے 10 گنا اور بعض حالات میں 70 گنا حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا کر خرچ کرنے والے کو واپس لوٹا دے گا۔ نیز تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ اپنا ہاتھ کھلا رکھیں، کریم النفسی کے ساتھ حاجت مند کی مدد کریں اور انسانی معاشرے میں جو کمی ہو اسے پورا کریں، ان کی دولت میں روز افزو اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر اتفاق سے کبھی ان کے برے دن آ بھی جائیں تو سبھی ان سے ہمدردی کرتے ہیں، اور انہوں نے دوسروں کی جو مدد کی ہو وہ اسے ساری جمع کر کے ان کے پاس لوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ شریف انسان اچھے کردار کی بدولت اپنے ضمیر کو سکون بخشتے ہیں۔ وہ واجب اور مستحب حقوق کے بارے میں آسمانی احکام پر لبیک کہتے ہوئے انسانیت کے پاک احساسات کو مہربانی، شفقت، انسانی دوستی اور خیر خواہی کے ذریعے بروکار لاتے ہیں۔ اس طرح وہ ہر دل عزیزی اور سچا احترام حاصل کرتے ہیں اور بالآخر بہت تھوڑی قیمت پر خدا کی خوشنودی اور دائمی نیک بختی سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔